یا وہ عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پیشاب پیتے ہیں بلکہ دودھ میں ڈال کے، لیکن قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے اس پیشاب کا. وہ تھوڑا سا اپنا ایکسپلین کریں گے مجھے؟ جانتے ہو جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پڑھنا جانتے ہو بھائی؟ بالکل الحمدللہ. ذرا پڑھیے سورۃ المحمد میں نکال. نہیں ابھی مجھے آپ بتائیں، قرآن میں مجھے یہ بتا دیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ پیشاب پی سکتے ہو اونٹنی کا یا گدھے کا یا کسی گھوڑے کا یا کسی انسان کا. مجھے یہ آپ بتا دیں، میں آپ پہ ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا کہ اسکانی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. جو آپ نے کہا تھا کہ نبی نے ہمیں بتایا کہ پیشاب پی سکتے ہو، اگر نبی نے پیشاب پیا ہے تو پلیز مجھے، کیونکہ جب کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ بھی پہلے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، میں پہلے یہ کام کروں گا تو پھر آپ نے کرنا ہے. اگر میرے نبیوں نے، رسولوں نے دیکھو اگر آئندہ یہ کہا نا نبی کے بارے میں تیرے منہ میں اپنا جوتا دے دوں گا. اگر تو نے ادب نہیں سیکھا اپنے باپ سے. تو آپ محمد رسول کو کیوں کہتے ہیں پھر انہوں نے یہ؟ چپ کر جاہل کے بچے، نبی کے بارے میں بکواس مت کر. جاہل کہیں کا، بار بار آتا ہے نبی نے یہ پیا، نبی نے وہ پیا. تیرے باپ نے پیا ہوگا. پیر صاحب چھوڑ دیں اس بات کو، ختم کر دیں بندے کو، جاہل کے بچے. بات ختم کریں، تھوڑے ختم کریں اس بات کو. یہ ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم بات کریں. نہیں بات ہے، کیوں بات نہیں ہے؟ بات کرو. نبی نے پیا، نبی نے پیا. ارے تیرے باپ نے پیا ہوگا. جاہل خبیث کہیں کا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. جاہل کے بچے، نبی کے بارے میں گستاخی کرو گے، اپنا جوتا جو میں نے رکھا ہوا ہے، فرعون کو بھی اسی سے مارا ہے، وہ تم کو بھی ماروں گا. خبیث کہیں کا. اچھا پیر صاحب فرعون نے کتوں مارے ہیں؟ ہاں فرعون کو بھی اسی جوتے سے مارا ہے میں نے. مصر جا کے؟ جی مصر جا کے؟ جی 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 ہاں وہی سمجھ آ گئی مجھے، مصر جا کے. وہ مانتے دیا تھا، انہوں نے کچھ کہا نہیں. وہ کیا کہیں گے، وہ فرعون ہے، اس کو تو مارنا چاہیے نا. ہاں یہ آ رہا ہے فرعون کا بچہ. آؤ فرعون کا بچہ. اگر نبی کے بارے میں گستاخی کی تو کوئی برداشت نہیں کریں گے. میں مجھے گالی دو. گستاخی نہیں کر رہا. آپ نے کل مجھے کہا گالی تھا دو. کہ ہمارے نبی نے حکم دیا کہ پیشاب پی لو. آپ نے کہا تھا. میں نے ایسا نہیں کہا تھا. سنو آپ نے کہا تھا سر. میری بات سنو، آپ میری بات سنو. یار ایک منٹ، ایک منٹ نہیں، کیوں ایک منٹ؟ وجہ کیا ہے کہ ایک منٹ؟ آپ منٹ بعد لے رہی ہو پھر اتار بھی رہی ہو، تو پھر اس کو میں بتا دوں کہ کیسے بات کری. دیکھو ایک منٹ بھائی جان پلیز. اللہ بھائی آپ نے صرف یہ بات بتانی ہے کہ پیر صاحب نے بات کی ہے تو بتایا کہ یہ بات کی جیسے. ایک منٹ پلیز پلیز مجھے بات کرنے دیجئے. بھائی جو بات میں نے کی ہے وہی بات کرو. مجھے آپ گالیاں دو گے واللہ نہیں اتاروں گا. 100 دے دو. نبی کے بارے میں بدماشی مت کرو جو میں نے کہا ہی نہیں ہے، جو حدیث میں موجود ہی نہیں ہے. وہ الفاظ اپنے طرف سے استعمال مت کرو نبی کے بارے میں. نبی علیہ السلام نے کچھ لوگ جو بیمار ہو گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا، آئے اسلام انہوں نے قبول کیا مدینے میں. آب و ہوا ان کو راس نہیں آیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں آب و ہوا راس نہیں آ رہا ہے، ہم بیمار پڑ گئے ہیں. ہم دودھ پینے والے لوگ تھے، بادیہ نشین لوگ تھے، عادت نہیں ہے ہمیں یہ، ہمیں دودھ چاہیے اور ہم بیمار پڑ گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا دودھ وافر مقدار میں تمہیں ملے گا. میرے کچھ اونٹ ہیں، چروایا ہے حرہ کے مقام پر، گاٹی ہے پہاڑ، وہاں سبزہ ہے، وہاں اونٹ رکھے ہوئے ہیں، جاؤ وہیں پر رہو، دودھ ملے گا آپ کو. رہی تمہاری بیماری کا علاج، وہ یہ ہے کہ اس دودھ میں جو تم کو بڑا عادت ہے پینے کا، اس اونٹ کا پیشاب اس میں ڈال دو. اونٹنی کا، اونٹ کا نہیں، اونٹنی کا. سمجھ رہے؟ اور پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ گئے، انہوں نے یہی کیا، وہ ٹھیک بھی ہو گئے، ہٹے کٹے بھی ہو گئے. لیکن وہ بدماش نکلے، مرتد ہوئے بعد میں. نبی کا جو چرواہے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس چرواہے کو انہوں نے بے دردی سے مارا. پیر کاٹے، ہاتھ کاٹے، کان کاٹے، آنکھ نکال دی، بڑے بے دردی سے تڑپا کے اس کو مارا. اور نبی علیہ السلام کے اونٹوں کو لے کر ہانگ کر بھاگ گئے.
यहाँ नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबत किराम अल-अतहार अल-अबरार रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उनको उन बदमाशों के पीछे दौड़ाया, पकड़ के लेकर आओ। उनको पा लिया साहबा ने और उसी मकाम पर लेकर लाए गए जहां उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के उस चरवाहे को बेदर्दी से मारा था। जिस तरह से उन्होंने सजा दी थी वही सजाएं उनको दे दी गई और उनको तड़प तड़प के मारने दे दिया गया। ये है वो हदीस। अब इसमें तुम अपने अल्फाज मत डालो ना, एक इस पे मुझे आयत दे देना। अगर अल्लाह कोई सोया हुआ तो नहीं था। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जाहिल है, तू जाहिल है, बदतमीजी कर रहा है। अभी अल्लाह सोया हुआ नहीं था। मैं तो भाई हदीस में मौजूद कौन वसल्लम होता है? सोया हुआ। मैंने नहीं कहा अल्लाह ताला, मैंने कहा अल्लाह ताला को मैंने कहा हदीस में मौजूद है। मैंने कहा हदीस में मौजूद है। मैं आपकी बात समझ गया। तू कुरान का फिर क्यों नाम ले रहा है? मैं कहता हूँ हदीस में मौजूद है। नहीं तो मेरे भाई अल्लाह को हम पीछे रखते फिर। तू अल्लाह को मानता है? तो मैंने पहले ये कहा ना, अगर भाईजान अल्लाह को मानता है तू? अस्कानी साहब म्यूट क्यों कर रहे हैं? मेरी बात तो सुने, मुकाबला करें मेरे से। नहीं, आपसे मुकाबला कर लेते हैं मोहतरम। एक बात रिक्वेस्ट आपको, आप अच्छे से क्वेश्चन सोच के क्वेश्चन करें, लफ्ज सोच के ना, पहले इसमें तस्दीक का पहलू ना निकले। आप करें, क्वेश्चन कर लें। बात सुनिए भाई, हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है, एक जाहिल 100 बैलों का ताकत रखता है। एक जाहिल 100। भाई मैं तो एक बैल का मुकाबला नहीं कर सकता, तू तो है जाहिल। 100 बैलों की ताकत तुझ में है, मैं कैसे मुकाबला करूंगा? हाँ, इल्म तुम्हारे पास है तो बात कीजिए, जहालत का तो मुकाबला नहीं कर सकता ना। एक जाहिल है कि मैं जाहिल हूं ना, आप मेरे से मुकाबला करो। जाहिल से मक नहीं कर सकता ना भाई। जाहिल तो मैंने आपको यही सुनो आपको बड़े प्यार से मैंने कहा है। सुनो, मैंने आपको बड़े प्यार से हदीस समझा दी, बाकी बातें जहालत वाली है ना। तो एक जाहिल भाई आपकी, अरे सुन तो लो मेरे जाहिल भाई। एक जाहिल के अंदर 100 बैलों का ताकत है। 100 भाई, एक बैल का जो है मैं मुकाबला नहीं कर सकता, तो 100 का कैसे करूंगा बताओ? आई अंडरस्टैंड, आप नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह को पीछे रख के तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे रख के, अगर उन्होंने ये बात कही नहीं है तो आप क्यों मतलब के झूठ बोल रहे हो? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। अगर तू नशे में नहीं है, मैंने ये देखे अस्कानी भाई, जब जवाब ना हो आप किसी पे तोहमत लगा दो, ऐसे ही है ना भाई। सुनो ना, मैं आपको जब कह रहा हूं कि हदीस में मौजूद है, फिर भी आप कहते हैं अल्लाह को पीछे रख के। हदीस को मानना अल्लाह को पीछे रखना हुआ? तो फिर अल्लाह ने ये क्यों कहा कि मैं आखिरत वाले दिन, एक सेकंड अस्कानी भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको बड़ा अबूर हासिल है। जब अल्लाह कह रहा है कि आखिरत वाले दिन रख दी जाएगी एक किताब, किसी दूसरी किताब से आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, तो मैं फिर क्या करूं? वहां तो एक किताब आ रही है, अल्लाह की जो किताब है कुरान, वहां पे अल्लाह मुझे क्वेश्चन करेगा। तो फिर जो लोगों ने ये चीजें लिखी हुई हैं, अल्लाह तो मुझे नहीं पूछेगा उनके बारे में, तो मैं फिर क्या करूंगा मैं? अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो तुम समझे नहीं है ना कि एक किताब रख दी जाएगी, कौन सी किताब रख दी जाएगी? ये कुरान मजीद? यस सर। नहीं, इसको रख के क्या करेंगे आप? आपके जो आमाल नामा है वो रख दी जाएगी। ये है तुम्हारा चिट्टा, इकरा किताब का। जो कुछ तुमने किया आज खुद गवाह बनो। ये देखो। हाँ तो मेरे अस्कानी भाई साहब, वो तो नहीं रखा जाएगा ना भाई, तुम समझे नहीं ना। नहीं समझा नहीं। देखे अस्कानी भाई, मालिक यौमे दीन रख दी जाएगी एक किताब, हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। उधर कौन सी किताब दूसरी आ रही है? मुझे बताओ, मैंने जो आपको सवाल किया, मालिक यौमुद्दीन से मुराद किताब रख दी जाएगी, ये किसने तुम्हें समझाया है? मालिक यौमुद्दीन, मालिक है वो हक वाले दिन का, फैसले वाले दिन का मालिक है वो। लेकिन उधर एक ही किताब आ रही है। भाई एक किताब कौन सी आ रही है? तो मुझे आप बताते फिर उधर कौन सी किताब और आ रही है? तो बता दिया, आपका आमाल नामा, आपने जो कुछ किया है वो आपके गले में पड़ा हुआ है ना। मैं क्या करूं उसका नहीं, वो तो आपके गले में है।
تو ٹھیک ہے، اس کو نکال دیا جائے گا. نخرج له کتابا یلقاہ منشورا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. وہ تمہارا چٹا ہے. جس طرح سے تو آتا ہے نا یہاں پر اور تشدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث کو نہیں ماننے کی کوشش کرتا ہے، وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تیرے حرکتیں تھیں، اس کو دیکھ لو کیا یا نہیں کیا. مر کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے کہ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا یا مطلب کہ بھی یہ جو اونٹنیاں کا پیشاب پی لو، یہ مطلب کہ ہمارے پہ حلال ہے؟ پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو مجھے؟ تم کو کب حکم دیا؟ نہیں، آپ نے مجھے کل کہا تھا کہ بھی میں تو پیتا ہوں. تم کو تو حکم نہیں دیا نا. تمہیں مجھے تو پسند نہیں. میں اس گندگی کو میں گندگی کو میں کیوں پیوں؟ آپ کیوں پیتے ہیں پھر؟ میری مرضی. اچھا، آپ پیتے ہیں تو آپ کی مرضی. ٹھیک ہے بھجن. آپ مجھے یہ بتا دو، ایک منٹ. نہیں اسکانی بھائی، آپ نے اور آمن نے کہا تھا ہم دودھ میں اونٹنی کا پیشاب ملا کے پیتے ہیں، مطلب کہ اس میں کس نے کہا آپ کو؟ بھائی مجھے یہ بتا دو کہ اس کا پینا منع کس نے کیا، اللہ نے یا اللہ کے رسول نے؟ بتائیے. حرام ہے نا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا نہیں ہوا. آپ اس گندگی کو دیکھ کے آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ اسکانی بھائی ہندوؤں میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، آپ اونٹنی کا پیشاب پی رہے ہو. تو سنو بھائی، کس نے کہا کہ یہ گندگی ہے، حرام ہے؟ ہے کہاں ہی گندگی ہے نا، ہے گندگی ہے یہ. بھائی یہ تمہارا عقل ہے نا، تم اپنے عقل سے کہہ رہے ہو نا. اچھا چلو ٹھیک ہے اسکانی بھائی، یہ تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. تو آپ کو اللہ کو جان دینی ہے کہ کسی کا پیشاب پینا حلال ہے حرام ہے. اسکانی بھائی چپ کر جا پلیز. یہ تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جواب دے دیں بھجن. اسکانی بھائی ایک سیکنڈ. نہیں، ایک سیکنڈ نہیں. نہیں، ان سے میں اب جواب لوں گا. یہ تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا. جی میم. ابراہیم صاحب میوٹ کیجئے. دیکھیں بھائی، پیشاب اسکانی بھائی آپ چھوڑ دینا. آپ ان سے پیشاب پینا نہیں. ایک منٹ. اپنے الفاظ آپ اپنے حد تک رکھیں. پیشاب پینا نہیں. آپ کو کہنا بھجن، آپ نے کہا پی. خاموش رہو نا بھائی، خاموش رہو نا. اسکانی بھائی ان سے کیوں نہیں؟ خاموش رہو. پیشاب پینا نہیں. اونٹ کے دودھ میں پیشاب ملا کر اگر بیمار ہے، پیٹ کی بیماری ہے، تب اس کو پینے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بتایا ہے. اونٹ کے دودھ میں، اونٹنی کے اونٹ کے نہیں، اونٹنی کے بولا نا کہ اس کا سار اتارے. یہ نقصان بہت ہو گیا ہے. یہ دیکھیں عدالتیں، میں مانتا ہوں یہ ہر بندے کا